السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 27ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمیں سرکش، بدعمل اور نہایت گھنونے جرم میں ملوث قوم لوط کی جانب عذاب لے کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون نے ان کے پیغام کو ٹھکرا کر اپنی سرکشی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قوم کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد پر بھیجی جانے والی آندھی کا تذکرہ ہے۔ اخیر میں قوم سمود اور قوم نوح کی ہلاکت بھی مذکور ہے۔ رکو نمبر 3۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ اس رکوع میں اولاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، پھر لوگوں کو اللہ ہی سے لو لگانے کی تلقین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تکذیب و استہزاء کا جو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس لیے آپ صبر سے کام لیں، دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ ان کفار کے لیے تو قیامت کے دن بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیق صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ عبادت کا مطلب فقط نماز، روزہ وغیرہ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اصل عبادت اور اطاعت ہے۔ سورہ طور، یہ مکی صورت 2 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ سورت کے آغاز میں کوہ طور، کتاب اللہ، بیت معمور، دریا وغیرہ کی قسم کھا کر عذاب یعنی قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو آ کر ہی رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آسمان اور پہاڑ جیسی عظیم مخلوق اس دن لرز رہے ہوں گے۔ پھر کفار کا تذکرہ ہے کہ انہیں جہنم کی جانب دھکیل کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ ان کے بالمقابل کھانے پینے کی عمدہ اور نفیس چیزوں اور خوبصورت و حسین حوروں وغیرہ کی شکل میں اہل ایمان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ رکوع نمبر 2۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے الزامات اور بیہودہ بکواس پر تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سرکشوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں قیامت میں ہی عقل آئے گی لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر کفار کو کائنات میں غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے اور اپنی سرکشی سے باز آنے کا حکم ہے۔ سورہ نجم، یہ مکی صورت 3 رکوع اور 62 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى۔ سورت کی ابتدا میں ستارے کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حق پر ہیں، اور جیسے ستارہ اپنی راہ پر چلتا ہے ایسے وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلے وہ وحی ہے جسے جبریل امین ان کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد شب معراج کا کچھ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، سدرۃ المنتہا نامی مقام پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ کفار مکہ نے لات، منات اور عزا نامی بت بنا رکھے تھے
ان کی بے بسی اور شرک کی مذمت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 2۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اس رکوع میں شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بت تو بہت دور کی بات ہے، فرشتے بھی اللہ کے سامنے بلا اجازت کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ نیز مشرکین اپنے خیال اور گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی بدعملی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اس کے بالمقابل اعمال صالحہ کرنے والے، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ آخر میں خود کو پاکیزہ اور متقی سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 3۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ۔ اس رکوع میں اولاً بخل کی مذمت کی گئی ہے، پھر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ اصول حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ سب کا ماوا ملجا اللہ تعالیٰ ہے، سب کو اسی کی جانب لوٹنا ہے، جو مسرت و غم دینے والا، موت و حیات بخشنے والا، ایک ادنا نطفے سے مرد و عورت کو پیدا کرنے والا، مار کر پھر جلانے والا، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ آخر میں پھر کفار کو قیامت اور اس کی ہولناکی سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ قمر۔ اس مکی سورت میں 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ سورت کے آغاز میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے جادو کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، قیامت کا دن ان پر بہت مشکل گزرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے انہیں مجنون و دیوانہ تک کہہ ڈالا، پھر ان کی بد دعا کے نتیجے میں عذاب الہی طوفان کی شکل میں آیا اور سب کو غرق کر گیا۔ آخر میں قوم عاد کی سرکشی، ان پر آندھی کے عذاب اور پھر ان کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے۔ رکو نمبر 2۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ اس رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کیا اور گمراہ ہوئے۔ چنانچہ وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ پہاڑ سے نکالی تھی اسے بھی قتل کر ڈالا۔ انجام کار ایک سخت چیخ کے عذاب نے ان کا کام تمام کر ڈالا۔ اس کے بعد قوم لوط کا بھی ذکر ہے، جن کی بدعملی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور سب نیست و نابود ہو گئے۔ رکو نمبر 3۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اس رکوع میں فرعون اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر سخت گرفت فرمائی۔ پھر کفار مکہ کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ عنقریب ان کی جمعیت بکھر جائے گی اور یہ شکست خوردہ ہو کر پیر دکھاتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، قیامت میں ان کا انجام اور زیادہ سخت ہوگا۔ متقین کے عمدہ انجام کے ذکر پر سورت کا اختتام ہوا ہے۔ سورہ رحمان۔ یہ مدنی سورت 3 رکوع اور 78 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔
اس صورت میں انسانوں اور جنات دونوں پر اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی انعامات ذکر کیے گئے ہیں اور انہیں شکر خداوندی کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ انعامات کا تذکرہ قرآن کریم کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے، پھر انسان کی تخلیق، اسے قوت گویائی کا بخشنا، سورج چاند کا ایک مقررہ نظام پر چلنا، آسمان کی بلندی، زمین کا سکوت، اس پر اگنے والے قسم قسم کے میوہ جات کا تذکرہ ہے۔ پھر انسان کی مٹی سے اور جنات کی آگ سے تخلیق، مشرق و مغرب یعنی کل کائنات میں خدا کی ربوبیت، دریاؤں میں قیمتی موتیوں اور اس میں پہاڑ کی طرح چلنے والے بلند و بالا جہاز کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 2۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابتدا تو اس بات سے کی گئی ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا ہر شخص فانی ہے۔ پھر انسانی اور جناتی طاقت کو محدود بتایا گیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی آسمان و زمین کے اس نظام سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر قیامت میں آسمان کے پھٹنے اور مجرمین کو پیشانی کے بل جہنم میں گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، جہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جہاں انہیں پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا۔ رکو نمبر 3۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس رکوع میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے کہ انہیں 2 باغات دیے جائیں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، قسم قسم کے میوے ہوں گے، عمدہ قسم کے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، نگاہیں نیچی رکھنے والی باحیا باکرہ نہایت خوبصورت و حسین حوریں ہوں گی۔ اہل جنت کے انعامات بھی ان کے مراتب کے اعتبار سے نسبتاً قلیل و کثیر اور اعلیٰ و متوسط ہوں گے۔ سورہ واقعہ۔ یہ مکی صورت 3 رکوع اور 96 آیات پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعد مغرب اس کی تلاوت رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 طرح کے لوگ ہوں گے، نمبر 1 اعلیٰ ترین، نمبر 2 متوسط اور نمبر 3 آخری اور نچلا طبقہ۔ پہلا طبقہ تو وہ ہوگا جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہوگا، یہ طبقہ انبیاء کرام اور اعلیٰ درجے کے صالحین و متقین کا ہوگا۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو ان سے کچھ کم درجے کا ہوگا۔ دونوں طبقوں کو جنت کی نعمتیں اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے میسر ہوں گی، یہاں ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 2۔ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال۔ اس رکوع میں تیسرے طبقے کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اسلام کا پیغام سامنے آنے کے باوجود اپنی ضد اور سرکشی کی بنا پر اس کا انکار کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور استہزاء ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے لیے جہنم کی وعید ہے اور اس میں ہونے والے نہایت سخت عذاب کا تذکرہ، مثلاً کھولتا پانی، سیاہ دھوئیں کے سائے وغیرہ۔ اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جن سے بلا استثناء ہر شخص فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں غور و فکر کی تلقین کر رہے ہیں، مثلاً انسان کو کس نے وجود بخشا، کھیتی میں سے غلہ کون نکالتا ہے، بارش کون برساتا ہے وغیرہ۔ ان ساری چیزوں میں اگر انسان خالی ذہن ہو کر غور و فکر کرے تو وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ اس رکوع میں قرآن کریم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا مقدس کلام ہے، لیکن یہ کفار اس سے لاپرواہی اور بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے
کہ اس وقت سارے حقائق تمہارے سامنے ہوں گے۔ چنانچہ مرنے والا اگر اللہ کا مقرب مومن ہے تو اس کے لیے تو آرام ہی آرام ہے، اعزاز اور استقبال کا معاملہ ہے، لیکن اس کے برعکس اگر قرآن کریم کا منکر اور گمراہ ہے تو اس کی میزبانی کے لیے جہنم میں کھولتا پانی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کے حکم پر سورت کا اختتام ہوا ہے۔ سورہ حدید۔ اس مدنی سورت میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبریائی اور اس کے چند مخصوص صفاتی ناموں سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں پھیلے ہوئے اس کے چند مظاہر قدرت ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا 6 دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق، کائنات میں ہونے والی ہر چیز سے واقفیت، رات و دن کا نظام، دل کے بھید کا علم وغیرہ۔ یہ بیان کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ نیز اس عمل کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والے، اسلام کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے افراد کی ان افراد پر فضیلت بیان کی گئی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی قابل قدر ہیں، لیکن ان کے باہمی درجات بھی ان کی خدمات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ رکن نمبر 2۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ اس رکوع میں اولاً راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے لیے دوگنے اجر کا وعدہ ہے۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن مومنین پرسکون اور مطمئن ہوں گے۔ نور ایمان ان کی رہنمائی کرے گا، جبکہ منافقین کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ دنیا میں جس ایمان کا وہ ڈھونگ کرتے تھے اس کا وہاں کوئی نور نہ ہوگا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، اپنے جھوٹے ایمان کی دہائی دیں گے، لیکن اب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر مومنین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ناشکری اور سرکشی نہ کریں، جو کتاب الہی ملنے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اخیر رکوع میں دوبارہ صدقہ و خیرات کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 3۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس رکوع میں پہلے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کے مقابلے میں اس کے بے حیثیت ہونے کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کی حرص و حوث اور اس کے حصول کے لیے دیوانگی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ ان کا حال ویسا ہی ہے جیسے کوئی لہلہاتی ہوئی کھیتی ہو، اسے دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہو کہ اچانک وہ خشک ہو جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہوگا کہ جس مال و متاع پر یہ اتراتے ہیں اچانک ان سے چھین لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کو ابدی زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتا رہے تاکہ وہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی نعمت کے ختم ہونے پر حد سے زیادہ غمگین ہونا یا نعمت کے ملنے پر حد سے زیادہ اترانا دونوں ہی غلط طریقے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ آخری آیت میں لوہے کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے جسے آلات حرب و ضرب کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 4۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ سورہ حدید کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء کرام حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی نسل میں ہی نبوت رکھی ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اہل کتاب یعنی نصارہ کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے آسمانی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے انہیں رضا الہی کا ذریعہ سمجھ لیا تھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اہل کتاب کو بشارت دی گئی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اخیر آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کو اختیار نہیں، وہ جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ چنانچہ پہلے اہل کتاب کو فضیلت دی گئی، انہوں نے ناشکری کی تو اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اس میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب جیسی روش اختیار کی تو تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو بھی لا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔